الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ اس سے پہلے سورہ التغابن مکمل ہوئی۔ آج انشاءاللہ تعالی یہ درس نمبر 384 ہے، تو سورہ الطلاق سے اس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ مقدسہ بھی مدنیہ ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں طلاق کے مسائل کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور اسی لیے طلاق کے تذکرے سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ تو اس صورت سے پہلے جو ہم نے پچھلی صورت پڑھی سورہ التغابن، اور اس کے آخر میں ہم نے یہ ایک بات پڑھی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد اور یہ تمہاری بیویاں یہ تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے ہوشیار رہو۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ تو اب اسی سلسلے میں یہ ایک نازک مرحلہ ہے کہ بعض اوقات انسان بیویوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کا برعکس ہو جاتا ہے، یعنی بیویوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو ایسے دونوں معاملات میں ایک بندہ مومن کو کیا کرنا چاہیے، اس کی تفصیلات اللہ نے اب یہ سورہ الطلاق اور اس کے بعد سورہ التحریم آتی ہے، ان دونوں کے اندر گویا اس چیز کی وضاحت کی گئی۔ یعنی سب سے پہلے تو سورہ الطلاق آتی ہے، تو اس میں گویا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو اپنی بیوی سے نفرت ہو جائے تو ایسے حالات میں اسے کس طرح حدود اللہ کو قائم رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ پچھلے رکوع میں بھی اللہ نے یہ تو بتایا کہ تم ان سے ہوشیار رہو، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں بتایا کہ تم ان سے قطع تعلق کر لو، بلکہ کیا فرمایا، عفو درگزر سے کام لو، اصلاح کرتے رہو۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے سورت کے آغاز میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، یا ایھا النبی۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اگلی جو سورہ التحریم ہے، اس میں بھی آغاز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب ہے، یعنی یا ایھا النبی کر کے خطاب کیا گیا۔ تو فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء،
مسلمانوں سے فرماؤ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو انہیں طلاق دو ان کی عدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے سردار ہیں، تو دراصل یہ خطاب ساری امت سے ہے، اگرچہ کہ بظاہر خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، لیکن مراد پوری امت ہے۔ یا بعض علماء نے جیسے فرمایا کہ یہاں قل محذوف ہے، یعنی گویا اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل آپ فرما دیجئے، یعنی امت سے فرما دیجئے، اذا طلقتم النساء، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو، فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں طلاق دو ان کی عدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ سب سے پہلے تو اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ دین اسلام میں حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ یعنی حلال تو ہے لیکن اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ زندگی کا ایک سفر ہوتا ہے اور دو مسافر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ تو اسلام نے اس کے لیے بھی ایک راستہ رکھا ہے۔ حالانکہ دنیا کے دو بڑے مذاہب یعنی عیسائیت اور ہندوازم کے اندر طلاق کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن بالآخر ان کو اپنے مذہب سے باہر نکلنا پڑا، اور مذہب سے باہر نکل کر اس بات کی گنجائش نکالنا پڑی کہ طلاق کی گنجائش ہونی چاہیے۔ تو اسلام نے کیا کیا ہے؟ انسان کی نیچر، اس کی فطرت اور ساری چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس راستے کو کھلا تو رکھا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ آداب، کچھ تقاضے، یہ ساری چیزیں بتائیں کہ کس طریقے سے کیا کام ہونا چاہیے۔ گویا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ بتایا کہ اگر طلاق دینا نہایت مجبوری بن جائے، پہلی چیز تو کیا ہے کہ طلاق نہیں ہونی چاہیے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن نہایت مجبوری میں اگر ایسا کرنا ہی پڑ جائے تو پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے، مسنون طریقہ کیا ہے، حکیمانہ انداز کیا ہے، وہ اللہ نے یہاں بتایا۔ تو کیا بتایا کہ اگر طلاق کا ارادہ کرو تو انہیں طلاق دو ان کی عدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ عدت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق کے بعد اس کے پاس ایک مخصوص وقت ہوتا ہے جس وقت تک اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس دورانیے میں وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی، اس کو عدت کہا جاتا ہے۔ عدت کا ویسے تو لغوی معنی ہوتا ہے شمار کرنا، گننا، گنتی کرنا، تو وہ گنتی پوری کرنا لازمی ہے جو اسلام نے بتا دی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر تو رواج یہ تھا کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو 100 بار طلاق دے دیتا اور عدت ختم ہونے سے پہلے اس سے رجوع کر لیتا، پھر اسی طرح طلاق دے دیتا، پھر رجوع یہ کھیل تماشا بنا رکھا تھا۔ تو اسلام نے اس پر آ کر پابندی عائد کر دی کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے کہ جب چاہا جیسے چاہا اور طلاق دے دی، جب چاہا رجوع کر لیا۔ حتیٰ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مسئلہ پیش ہوا، ایک خاتون آئیں اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا شوہر یہ کہتا ہے کہ جی میں تمہیں جو ہے نہ طلاق دوں گا اور نہ تجھے بساؤں گا۔ تو کیا مطلب کہ جی وہ کہتا ہے میں طلاق دوں گا اور عدت ختم ہونے سے پہلے پھر رجوع کر لوں گا اور اسی طرح کرتا رہوں گا، 1000 طلاق دے دی، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا۔
تو نہ تجھے بساؤں گا نہ تجھے طلاق دوں گا، یعنی نہ تجھے چھوڑوں گا اور نہ اپنے پاس بسنے دوں گا، تو لٹکی رہے گی زندگی بھر۔ تو اس پر اللہ نے قرآن میں آیات نازل کی، الطلاق مرتان، طلاق کی گنجائش تو بس 2 مرتبہ تک کی ہے، بس، یہ تماشا نہیں، یہ کھیل نہیں۔ تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام طلاق کو بیان کیا، لیکن جو احکام سورہ بقرہ میں رہ گئے وہ اللہ نے یہ سورہ الطلاق کے اندر بیان کی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی رپیٹ ہے، نہیں، وہاں جو احکام بیان ہوئے وہ الگ ہیں، اور جو وہاں رہ گئے وہ اللہ نے اس سورہ الطلاق کے اندر بیان کیے۔ تو کیا بتایا کہ ارادہ کرو تم طلاق کا تو طلاق دو ان کی عدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ طلاق میں عدت کا لحاظ رکھنا ہے، یعنی سنت کے مطابق طلاق دی جائے، اور ناپاکی کی حالت میں طلاق نہ دی جائے۔ یعنی اس کا طریقہ کیا بتایا کہ اگر طلاق دینا مجبوری بن جائے تو عدت کا لحاظ رکھنا ہے۔ کس طرح لحاظ رکھنا ہے کہ اس کو جب طلاق دو تو وہ پاک ہو، ناپاکی میں نہ ہو، حیض کی حالت میں نہ ہو، پاکی کی حالت میں ہو تو اسے طلاق دی جائے۔ اور اس کے لیے بھی ایک طریقہ بتایا کہ پاکی کی ایسی حالت میں جس میں تم نے اس سے مباشرت نہ کی ہو، یعنی اس سے مباشرت بھی نہیں کرنی اور وہ پاک ہے، اس حالت میں اس کو طلاق دی جائے۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ کسی نے اگر ناپاکی کی حالت میں اس کو طلاق دے دی تو اب اس کی عدت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اس کی عدت کا پیریڈ بڑھ جائے گا۔ لہٰذا اس چیز کا خیال رکھوایا گیا کہ اس پر تنگی ہوگی، مشکل ہوگی، پریشانی اس کے لیے ہوگی، لہٰذا اس کی مدت بڑھنے نہ پائے۔ جب تم طلاق دینے کا ارادہ کر ہی چکو تو اس چیز کا خیال رکھو کہ پاکی کی حالت میں جب عورت ناپاکی سے پاک ہو جائے، وہ غسل کر لے اور تم نے اس سے مباشرت بھی نہ کی ہو تو اسے 1 طلاق دے دو، 1 سے زیادہ طلاق دینے کی بھی اجازت نہیں۔ اور ہمارا جاہل معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک 3 طلاق نہ دو طلاق ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا معاشرہ کیا سمجھتا ہے؟ جب تک آپ 3 طلاق نہ دو طلاق ہی نہیں ہوتی۔ بھائی طلاق ایک لفظ کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے، بلکہ بعض دفعہ صرف کنایہ الفاظ کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ دفع ہو جا، چلی جا، اپنے بیکے جا، مجھے تیری ضرورت، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو کنایہ کہلاتے ہیں، جس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اگر ارادہ ہے۔ اگر اس کا دل میں ارادہ طلاق کا ہے تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی، لیکن ہمیں ان چیزوں کا کوئی احساس ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ جب طلاق کا ارادہ کرو تو انہیں طلاق دو ان کی عدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور شمار کرو عدت کو۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے لازمی ہے کہ اس کی گنتی کو شمار کریں۔ کیوں؟ عورت کے لیے اس لیے ضروری ہے، ظاہر بات ہے کہ جب اس کی عدت پوری ہوگی تو تبھی وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، بصورت دیگر وہ نکاح نہیں کر سکتی اس عدت کے دورانیے میں۔ اور مرد کے لیے اس لیے ضروری ہے پتہ ہونا کہ کتنے دن ہوئے، کب سے شمار کیا ہے، کب ختم ہوگی، تاکہ اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو اس پیریڈ کے اندر رجوع کر سکے، کیونکہ وہ پیریڈ گزر جائے گا تو پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا، اس کے رجوع کا ختم ہو جائے گا۔ تو کیا فرمایا؟ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کو شمار کرنا ہے۔ اور عدت کو شمار بھی کس تاریخ سے کرنا ہے؟ قمری تاریخ سے، یہ چاند کی جو تاریخ ہے اس سے شمار کیا جائے گا، کہ چاند کی تاریخ کے حساب سے اس کی گنتی کی جائے گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے۔ یعنی اس معاملے میں بھی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، نہ نکالو انہیں ان کے گھروں سے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ طلاق بعد میں ہوتی ہے، اس کو گھر سے پہلے نکال دیتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو، اسی گھر میں رکھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔
یہ تم پر لازم ہے کہ عدت تمہاری وجہ سے وہ گزارے گی، تو جتنا عدت کا پیریڈ ہے اس عدت کے پیریڈ میں اس کو رہائش فراہم کرنا، اس کو خرچ دینا، اس کے کھانے پینے کے دیگر اخراجات کو پورا کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہاری وجہ سے تو اتنا وقت گزارے گی، وہ عدت کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ تو لہٰذا لا تخرجوہن من بیوتہن، تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلیں۔ نہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ عورت کو گھر سے نکال دے، اور نہ عورت کو یہ اجازت ہے کہ وہ خود چلی جائے۔ اس کو بھی روکا ہے کہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جی میاں سے ان بن ہو گئی اور تم منہ اٹھا کر لے کے چلی گئی، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ولا یخرجن، نہ وہ خود نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ۔ ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ بجز اس کے کہ وہ ارتکاب کریں کسی کھلی بے حیائی کا۔ یہ استثنائی صورت اللہ نے بتائی ہے کہ اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کریں، کوئی بدکاری کا کام کریں، زناکاری کا کام کریں، تو یہ وہ استثنائی صورت ہے جس میں اس عورت کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی دوسری جگہ پر رہائش فراہم کرنا اس کے اس پہلے شوہر کی ذمہ داری، جس نے اس کو طلاق دی ہے، ذمہ داری اسی کی ہے کہ وہ اس کو اپنے گھر سے نکال کر دوسری جگہ رہائش فراہم کرے جب تک وہ عدت میں ہے، اور اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، کسی انسان نے مقرر نہیں کی ہیں، ان حدوں کو اللہ نے مقرر کی ہے، ان کا لحاظ اور خیال کرو۔ اور اگر ان حدوں کا لحاظ اور خیال نہیں کرو گے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو تجاوز کرتا ہے اللہ کی حدوں سے تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ جو سنت کے مطابق طلاق نہیں دیتا، سنت طریقے کو اختیار نہیں کرتا، تو وہ دوسرا طریقہ اختیار کر کے اللہ پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ یہاں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے، بعض لوگوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ناپاکی میں طلاق دی تو طلاق ہی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، لیکن طلاق بہر صورت ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ پھر بھی پاکی کی حالت میں ایک طلاق دینی چاہیے، اور وہ بھی وہ پاکی جس میں اس نے مباشرت نہ کی ہو، اس میں ایک طلاق دینی چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے ناپاکی کی حالت میں ایک طلاق دے دی یا 3 طلاقیں دے دیں، یا پاکی کی حالت میں 3 طلاقیں دے دیں، اس نے گناہ کا کام کیا ہے، لیکن طلاق بہرحال ہو گئی ہے، طلاق ہر صورت میں ہو جائے گی۔ لیکن ایسا کرنے والا مجرم ہے، گناہگار ہے، عند اللہ اس کی پکڑ ہے کہ اس نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑا۔ اللہ فرماتا ہے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تجھے کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ یعنی اللہ نے یہ جو طریقہ بتایا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور بات پیدا کر دے۔ وہ دل جو ٹوٹ چکے ہیں، وہ دل جن میں نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ان کو جوڑ دے، ان کے اندر الفت پیدا کر دے۔ تو یہ جی جو ہے بیوی نے منہ اٹھایا اور میکے پہنچ گئی، شوہر نے جو ہے ڈنڈا اٹھایا نکال دیا، یہ سارے تو وہ طریقے ہیں کہ جو آپس میں محبتیں پیدا نہیں کرتے، نفرتوں کو ہوا دیتے ہیں، اس سے تو نفرتیں بڑھتی ہیں۔ اور اللہ نے جو بتایا کہ ان کو گھر سے نہیں نکالنا، تو مقصد کیا ہے؟ اسے گھر میں ہی رکھنا ہے، وہ گھر میں رہے، اسی گھر میں تم بھی رہو گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس دورانیے میں سمجھ آ جائے، عقل آ جائے، اور وہ شوہر اس سے رجوع کر لے۔ یعنی رجوع کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک طلاق اگر دی ہے، ایک طلاق رجی جسے کہتے ہیں، یعنی کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ
تجھے طلاق ہے، تو یہ ایک طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ تو اس صورت میں اس کے پاس یہ اس کو حق ہوتا ہے شوہر کو کہ وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے عدت کے دوران۔ اور عدت کیا ہوتی ہے؟ یہ 3 حیض ہوتے ہیں، یعنی تقریباً 3 مہینے کا جو دورانیہ ہے، اس کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، اس کے بعد رجوع نہیں کر سکتا۔ اگر 3 حیض ہو جاتے ہیں اور پاکی حاصل ہو جاتی ہے عورت کو، اب وہ خود بخود بائنہ ہو جاتی ہے۔ بائنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، ایک طلاق دی ہے لیکن وہ عورت نکاح سے نکل گئی، اب وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی۔ تو یہی احسن طریقہ ہے۔ طلاق کا احسن طریقہ کیا ہے؟ کہ صرف ایک طلاق دی جائے، پاکی کی حالت میں دی جائے، اور ایسی پاکی جس میں مباشرت بھی نہ کی ہو، اور پھر اگر رجوع نہیں کرنا ہے تو جب 3 حیض مکمل ہو جائیں گے تو وہ خود بخود اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اب وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر ان کے درمیان دوبارہ سے کوئی ذریعہ بن جاتا ہے کہ جی دوبارہ آپس میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ آسانی اور سہولت ہے کہ نئے نکاح کے ذریعے سے یہ دوبارہ زندگی بسر کر سکتے ہیں، لیکن اب اس کے پاس صرف 2 طلاق کا حق ہوگا، ایک تو استعمال کر چکا، 2 کا حق باقی رہے گا۔ بس نیا نکاح ہوگا، نیا مہر رکھا جائے گا، اور اس طرح وہ دوبارہ رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تجھے کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو جب وہ پہنچنے لگیں اپنی میعاد کو تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ۔ کیا مقصد؟ یعنی عدت کو پورا ہونے سے پہلے اگر تم چاہتے ہو، روکنا چاہتے ہو، اور تمہارا دماغ ٹھیک ہو چکا ہے تو اس کو اچھے بھلائی طریقے کے ساتھ روک لو، یعنی رجوع کر لو اس سے۔ اور رجوع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کے حقوق ادا کرو، جو تقاضے ہیں وہ پورے کرو، اور بھلائی اور خیر کا معاملہ کرو، رجوع کر لو اس کے ساتھ۔ یہ بہترین طریقہ اور اچھا طریقہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ پہنچنے لگے اپنی میعاد کو، روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ، او فارقوہن بمعروف، یا جدا کر دو انہیں بھلائی کے ساتھ۔ اگر تم نہیں چاہتے اس کو رکھنا اپنے پاس، عدت پوری ہو چکی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو بھلائی اور خیر کے ساتھ جدا کر دو۔ کیا مطلب بھلائی اور خیر کے ساتھ جدا کر دو؟ مقصد یہ ہے کہ اس کا جو مہر تم پر لازم ہے، جو تم نے ابھی ادا نہیں کیا، اس کا مہر دو اس کو، اور اس کا جو جہیز ہے یا دیگر وہ سامان جو اس کو دیا گیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں تحفہ دیا، وہ سارا اس کو دو، اور دے کر اس کو رخصت کر دو۔ ہماری سوسائٹی میں طرح طرح کے عجیب لوگ ہیں، وہ اس بیچاری کا سامان بھی کھا جاتے ہیں۔ جہیز کا سامان تو اس کا اپنا ہے، ذاتی اس کا ہے، اس کے گھر والوں نے دیا ہوتا ہے، اسے بھی کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں۔ شرم نہیں آتی ایسے مردوں کو اور ایسے لوگوں کو کہ دوسرے کے مال کو کس طرح ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے ساتھ نہیں رہنا تو بھلائی کے ساتھ اس کو رخصت کر دو، اس کا سامان دے دو، اس کا مہر دے دو، اس کا جو حق تم پر بنتا ہے اس کے حوالے کرو، اس کو روانہ کر دو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہ مقرر کر لو 2 معتبر آدمی۔ اب اس میں کیا فرمایا؟ تم طلاق دے رہے ہو تو 2 گواہ معتبر آدمی مقرر کر لو۔ معتبر آدمی کا کیا مطلب ہے؟ نیک صالح، جن کی گواہی قابل قبول ہو، جھوٹے لوگ نہ ہوں، تو ان کی گواہی، ان کو گواہ بنا لو۔ اسی طرح اگر تم رجوع کرتے ہو تو گواہ بنا لو۔ کیوں؟ تاکہ اگر کل کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو وہ 2 افراد جو گواہ ہیں وہ بتا سکیں کہ بھائی حقیقت کیا ہے، قانونی اعتبار سے بھی، یعنی آپ کی بات صحیح ہو جائے۔ یہ کوئی لازمی ضروری شرط نہیں ہے کہ جی اگر گواہ نہیں بنائیں گے تو طلاق نہیں ہوگی، یا گواہ نہیں بنائیں گے تو رجوع نہیں ہو سکے گا۔ بغیر گواہوں کے بھی رجوع ہو سکتا ہے، اور بغیر گواہوں کی بھی طلاق ہو سکتی ہے۔
طلاق بغیر گواہوں کے بھی ہو جائے گی اور رجوع بھی بغیر گواہوں کے ہو جائے گا، بلکہ رجوع کے لیے تو اتنا بھی کافی ہے کہ میاں بیوی بوس و کنار کریں تو اس سے بھی رجوع ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی اسپیشل اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے اس عدت کے اندر تو وہ اس طرح رجوع کر سکتا ہے۔ بصورت دیگر یہ ہے کہ جی دو معتبر گواہوں کو بٹھایا جائے اور ان کے سامنے کہہ دیا جائے کہ میں اپنی طلاق سے رجوع کرتا ہوں، بس اتنی سی بات۔ تو کیا فرمایا کہ گواہ مقرر کر دو، دو معتبر آدمی اپنے میں سے، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے دو، یعنی اگر کل کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو گواہوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کسی سے ڈرے نہیں اور وہ ناجائز کسی ایک کی طرفداری نہ کریں، بلکہ وہ جو حقیقت ہے اور صحیح وہ گواہی دیں اللہ کے لیے صحیح گواہی دیں، بھائی اصل معاملہ یہ بات کیا ہے وہ بتا دیں۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان باتوں سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہ حکام کس کے لیے؟ اللہ نے واضح کہہ دیا کہ یہ احکام اس کے لیے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ جس کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہی نہیں، وہ جو چاہے کرے، اس کی مرضی، اس کے ساتھ پھر معاملہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو خوش بخت ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ۔ ڈرنے والوں کے لیے اللہ نجات کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے حوالے سے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ طلاق میں عدت کا لحاظ رکھا جائے، یعنی سنت کے مطابق طلاق دی جائے، ناپاکی میں طلاق نہ دی جائے، اور جس پاکی میں مباشرت نہ کی اس میں طلاق دی جائے، اور ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے۔ پھر فرمایا کہ عدت کا حساب رکھو، یعنی کب شروع ہوئی کب ختم ہوگی، تاکہ تم رجوع کر سکو، اور وہ عورت اگر کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو اس کے بعد وہ دوسری جگہ نکاح کر سکے۔ پھر یہ بتایا کہ دوران عدت رہائش دینا یہ طلاق دینے والے شوہر پر لازم ہے، ذمہ داری ہے اس کی کہ اس نے رہائش فراہم کرنی ہے، اس کا کھانا پینا، اس کے اخراجات کو پورا کرنا ہے اس دورانیے میں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عدت والی عورت کو بھی یہ تلقین کی ہے کہ وہ اس گھر سے ہرگز نہ نکلے۔ ہاں، ایکسیپشنل کیسز اس کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اگر اسے جو ہے اپنی عزت کا، مال آبرو کا کوئی ڈر اور خوف ہے واقعتاً، تو پھر وہ وہاں سے منتقل ہو سکتی ہے۔ بصورت دیگر اسے اجازت نہیں ہے کہ اس طرح وہ نکل جائے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ نئی بات کیا کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے، وہ رجوع کر لے اور یہ ٹوٹا ہوا معاملہ پھر سے جڑ جائے۔ اور پھر اب آگے اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہے ہیں، کیا فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس سے اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا خیال بھی نہیں پہنچتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو خوش نصیب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ ایک تو ڈرنے والا ہے، تو ڈرنے والے کے لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ نجات کا راستہ نکال دیتا ہے، اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کو وہ خیال بھی نہیں ہوتا۔ اور جو اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کامل طور پر کہ میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ فرماتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے بس۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ۔ کیا فرمایا کہ اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے،
لیکن کیا ہے، اللہ نے ہر شے کا ایک اندازہ مقرر کیا، ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس کا ایک وقت متعین ہے، وہ مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے، اسے پتہ ہے جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو نہیں جانتا ہے، نعوذ باللہ اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے ہر شے کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے کہ آج جتنا تم نے ظلم کرنا ہے ظلم کر لو، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، امت مسلمہ کے مظلوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں پر تم جو ظلم کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اس ظلم کی بھی ایک گھڑی مقرر اللہ نے کی ہے، اس کے بعد یہ سب ملیا میٹ ہو جائے گا۔ جب اللہ کا حکم آئے گا، جب اللہ کا امر آئے گا جو اس نے مقرر کیا ہوا ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے دین اسلام کو غالب کر کے رکھنا ہے، غالب اللہ اسی دین کو کرے گا، آخر کار غالب اور غلبہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر شے کا اللہ نے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر، اور تمہاری متعلقہ عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، اور اسی طرح ان کی بھی جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں، ان کی بھی عدت کیا ہے، وہ 3 مہینے ہے۔ یعنی ایک تو اللہ نے یہ بتایا کہ ایک وہ عورت ہے کہ جس کی ماہواری آتی ہے تو اس کے لیے 3 ماہواری اس کی عدت قرار دی گئی۔ اب دوسری شکل بتائی کہ کچھ عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ماہواری بند ہو جاتی ہے، ماہواری سے مایوس ہو جاتی ہے، یا ان کو کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جس وجہ سے ماہواری کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، یا ابھی ان کو ماہواری آتی نہیں ہے۔ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، کیا فرمایا اللہ نے، یا ایسی جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں، اگر ان کو طلاق دے دی جائے تو ان کی عدت کیا ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ 3 أشهر، ان کی عدت 3 مہینے ہوگی، وہ قمری مہینے۔ ان کی عدت کو کیسے شمار کیا جائے گا؟ 3 قمری مہینے ان کی عدت ہوگی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حاملہ عورتوں کی میعاد ان کے بچہ جننے تک ہے۔ حاملہ کی میعاد کیا ہے؟ بچہ جننے تک۔ یعنی جو عورت حاملہ ہے، یہ بھی ہمارے یہاں غلط تصور پایا جاتا ہے لوگوں کے ہاں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی حاملہ ہے اس کو طلاق دے دو تو طلاق نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، طلاق تو ہو جاتی ہے، البتہ جو حاملہ عورت ہے اس کی جو عدت ہوتی ہے وہ وضع حمل ہوتی ہے، یعنی جب بچہ جنے گی تو عدت پوری ہوگی۔ اب چاہے وہ بچہ طلاق کے 1 دن بعد جن لے تو اس کی عدت ختم، چاہے 9 مہینے کے بعد جنے تو 9 مہینے کے بعد عدت ختم ہوگی۔ یعنی اگر طلاق ہوئی اور طلاق کے اگلے دن بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت ختم ہوگی، اور طلاق ہوئی اور ابھی اس کی حمل ٹھہرا اور 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت 9 مہینے ہے۔ 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر اس کی عدت ختم ہوگی۔ تو کیا فرمایا کہ حاملہ عورتوں کی میعاد ان کے بچہ جننے تک ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے تو وہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کے کام میں، جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ دیکھیں یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ہم نے یہ جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے کیا وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، اور وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض نہیں آتا ان کی عدت بھی 3 ماہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نابالغہ لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے، ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس کے مطابق نہیں ہو سکتا، تو ہمارے یہاں قوانین ہی غلط ہیں، اسلام کے خلاف تو قوانین بنے۔ ویسے جنرلی پاکستان کا قانون بنا ہوا 16 سال کی عمر
اور ہمارے سندھ کے اندر بنا ہوا 18 سال، یعنی 18 سال سے پہلے کوئی لڑکی وہ زنا کرے، بدکاری جو کرے، لیکن وہ نکاح نہیں کر سکتی ہے، وہ حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکتی ہے۔ تو جہاں اس طرح کی پابندیاں عائد کی جائیں تو وہاں زناکاری بدکاری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اسلام تو پاک بازی چاہتا ہے، اور انسان کے اندر اللہ نے جو فطری طور پر خواہش رکھی ہے اس کو آپ دباؤ گے، اس دبانے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جی معاشرے کے اندر جو ہے تقویٰ پیدا ہوگا؟ معاشرے کے اندر بدکاری پیدا ہوگی۔ اس لیے اسلام نے اس بات پر ترغیب دی ہے کہ اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی جلد شادی کرو، جلدی شادی کرو تاکہ بدکاری سے بچیں، برائی سے بچیں۔ ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ نہیں، بدکاری کرتے رہو، حلال کام نہیں کرنا، جائز کام کی طرف نہیں جانا۔ قرآن، اللہ کا قرآن واضح فرما رہا ہے، یہ سورہ الطلاق کی آیت نمبر 4 ہے، جس کے اندر اللہ نے واضح فرمایا واللائی لم یحدن، وہ جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں، تو ان کی عدت بھی کیا بتائی؟ اگر ان کو طلاق ہو گئی تو کیا فرمایا کہ وہ 3 مہینے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اور جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اس کی برائیوں کو، اور روز قیامت اس کے اجر کو بڑا کر دیتا ہے، روز قیامت اللہ اس کے اجر کو بڑا کر دے گا۔ یعنی یہاں رب کائنات نے متقی کے لیے جو باتیں بتائی یہ قابل توجہ ہیں۔ متقی کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا۔ اب متقی وہ نہیں ہے کہ میں جبہ کبا پہن لوں، 2-4 تسبیحیں گلے میں ڈال لوں اور بڑا سارا کوئی امامہ رومال پہن کے جی وہ اللہ والوں کی شکل اختیار کر کے بیٹھ جاؤں تو جی میں اللہ والا ہوں، متقی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ تقویٰ یہاں دل میں ہوتا ہے، دل میں، اس کا ظاہر سے کوئی وہ تعلق نہیں ہے۔ ہاں ظاہر ہے کہ جب دل میں تقویٰ ہوگا تو اس کا اثر تو نظر آئے گا نا۔ بھائی آپ کوئی معجون کھائیں، کوئی ایسی دوا کھائیں طاقت والی، تو اس کا اثر تو نظر آتا ہے نا کہ بھائی کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے، یا کوئی اور ایسی چیز نقصان دہ کھائیں تو اس کا نقصان نظر آئے گا کہ بھائی آپ کی باڈی کو کیا۔ تو تقوی کا اثر تو ظاہر ہوگا، لیکن تقویٰ کہاں ہے؟ دل میں۔ اللہ نے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تقویٰ یہاں پر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ پہلی چیز اللہ نے فرمائی کہ اللہ دنیا اور آخرت کے مصائب اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے بڑی بڑی مشکلیں آ جاتی ہیں، اللہ اس سے نکال دیتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سارے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، پیچھے لشکر ہے فرعون کا، آگے دریا ہے، کہاں جائیں؟ بند سب کچھ۔ راستہ نکالا اللہ نے راستہ نکال دیا۔ آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی غار ثور میں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے دہانے پر، یعنی اس غار کے دہانے پر کفار پہنچ گئے تو آپ عرض کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق مت ڈرو، غم کی بات نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس کے دہانے پر، غار کے دہانے پر پہنچ کر بھی دشمن اندھا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں، آپ کے کاشان اقدس کو دشمنوں نے گھیر رکھا ہے ہر طرف سے کہ جی نکلیں گے اور ہم حملہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے نکلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ان کے بیچ میں سے، وہ اندھے بن جاتے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ ہے اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ مسائب مشکلات سے اس کے لیے راستہ بنا دے گا، وہ راستہ بنا دے گا۔ اسباب ہو نہ ہو یہ میرے آپ کے لیے اسباب کی بات ہے نا، اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ وسائل کا محتاج نہیں ہے، وہ جیسے چاہے وہ کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، اللہ نے محفوظ رکھا یا نہیں؟ محفوظ رکھ دیا، وہ آگ گلزار بن گئی۔ تو اللہ رب العزت جو ہے متقی کے لیے دنیا اور آخرت میں مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ دوسری بات اللہ نے یہ بتائی
اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، ایسے دروازے کھول دے گا جہاں اس کا وہم و خیال نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ اس کو رزق دے گا۔ اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا وہم و خیال بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ اس کے لیے روزی پیدا کر دے گا۔ تیسری بات اللہ نے یہ بتائی کہ اللہ پاک اس بندے کے جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے سب کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا، اس کے کام مشکل نہیں ہوں گے، وہ آسانی سے ہو جائیں گے، جو بھی اس کا کام ہوگا اللہ آسانی سے اس کام کو کر دے گا۔ چوتھی بات اللہ نے بتائی، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اس کے گناہ سیئات جو بھی ہیں، انسان ہے، انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، اللہ ان کو مٹا دے گا۔ اور پانچویں بات اللہ نے یہ بتائی کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھاتا رہے گا، اس کا اجر بڑھا کر عطا فرمائے گا اسے، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا تھا۔ اور ایک اور چھٹی بات سورہ انفال کے اندر اللہ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 29 کے اندر بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو حق و باطل کی پہچان عطا فرما دے گا، جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس کو حق و باطل میں تمیز عطا فرما دے گا، وہ پہچان لے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اللہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن، انہیں ٹھہراؤ جہاں تم خود سکونت پذیر ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اور انہیں ضرر نہ پہنچا، یعنی جن کو تم نے طلاق دی ہے تو جیسی رہائش تمہاری اپنی ہے، پہلی تو بات یہ کہ وہیں پر رکھو، اور اگر وہاں نہیں رکھتے ہو تو دوسری جگہ اس کو ویسی فراہم کرو جیسی تمہارے پاس موجود ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور انہیں ضرر نہ پہنچاؤ تاکہ تم انہیں تنگ کرو، انہیں تکلیف نہیں دینی، تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اس کو عجیب عجیب جو ہے وہ کر رہے ہو معاملات، تو فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچہ جنے۔ اگر جس کو طلاق دی وہ حاملہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوا تو اللہ فرماتا ہے ان پر خرچ کرو، ان کو خرچہ بھی دو، ان کی رہائش کی ذمہ داری بھی اٹھاؤ، ان کے دیگر اخراجات بھی اٹھاؤ یہاں تک کہ بچہ جنے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں تمہاری خاطر تو تم انہیں ان کی اجرت دو۔ اب اگر بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ تو باپ کا ہے، تو لہٰذا اب اس کے بچے کی جو اجرت اگر ماں مانگتی ہے کہ بھائی اس کے دودھ پلانے کی اجرت دو تو تمہیں اجرت دینی پڑے گی، اجرت دو اس کو۔ البتہ وہ اجرت معروف طریقے سے ہونی چاہیے، یعنی اس معاشرے میں جو رائج ہے، اگر اس سے زیادہ مانگتی ہے تو پھر اس شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی دوسری کو جو ہے اس کی جگہ رکھ سکتا ہے دودھ پلانے کے لیے۔ تو ماں ہے لیکن وہ اجرت مانگ سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دیکھا آپ نے، ماں ہے لیکن فرعون نے اجرت دی اور آپ اجرت لے کر اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، اجرت بھی مل رہی ہے اور بیٹا بھی پاس ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں تمہاری خاطر تو تم انہیں اجرت دو۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور اجرت کے بارے میں آپس میں مشورہ کر لیا کرو دستور کے مطابق، یعنی پہلے آپس میں مشاورت کر لو کہ بھائی ٹھیک ہے اتنا جو اجرت دوں گا تو آپ دودھ پلاؤ۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر تم آپس میں طے نہ کر سکو، تنگی کا معاملہ کرو، ضد کا معاملہ کرو، تو اسے کوئی دوسری دودھ پلائے، پھر دوسری پلا سکتی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور وہ تنگ کر دیا گیا جس پر اس کا رزق تو وہ خرچ کرے اس سے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اور تکلیف نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کسی کو مگر اس قدر جتنا اسے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچہ کرے، بخیلی نہ کرے، اور جس کو اللہ نے تنگ دستی دی ہے تو وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچہ کرے، اس پر اس سے زیادہ نہیں ہوگا، جو اس کی طاقت ہے، قوت ہے، اس کے مطابق۔ اور یہی چیز جو ہے وہ مہر کے والے سے بھی ہے، یعنی جو جس وسعت والا ہے وہ ویسا مہر رکھے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے، جتنا مالدار ہے، وہ اتنا کم سے کم مہر رکھے گا،
اور جو جتنا غریب ہوگا وہ اتنا بڑا مہر رکھے گا، زندگی بھر دے ہی نہ سکے۔ ہم الٹے لوگ ہیں، یعنی قرآن اور سنت سے ٹکراؤ رکھتے ہیں ہم ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں اور اس کے خلاف چلتے ہیں، اور اس کو ہم اپنا تر امتیاز سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہماری کمیونٹی ہے، یہ ہمارا فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ کے بندو، کمیونٹی بچا لے گی اللہ کے عذاب سے، قوم بچا لے گی، کوئی اور آ کر بچائے گا؟ بچانے والا اللہ کی ذات ہے، وہ بچائے گا۔ وہ کب بچائے گا؟ جب اس کے حکموں کی تعمیل کرو گے۔ تو فرمایا کہ کسی پر اللہ تعالیٰ اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، عن قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد فراخی دے دے گا۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جس کو اللہ نے مال نہیں دیا وہ بھی کوشش کرے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق جتنا کر سکتا ہے زیادہ دے۔ اگر وہ ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور وسعت دے گا۔ یعنی بچے کی رہائش کے کھانے پلانے کے معاملات ہیں، یا اس جس کو طلاق دی ہے اس کے جو معاملات ہیں، اس میں جتنا وسعت اختیار کرو گے اللہ بھی تمہیں وسعت عطا فرمائے گا۔ تنگی اختیار کرو گے تو اللہ بھی ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ میں تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔